لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مسلمان جب تک جادو ٹونوں میں اور عملیات میں پڑا رہے گا نا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. انگریز کے کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ اس کے اسباب پہ غور کرتا ہے کہ یہ پریشانی گھر میں کیوں آئی, یہ ہماری کون سی حماقت ہے کہ کنٹری میں یہ پریشانی آئی یا گھر میں یہ پریشانی آئی. مسلمان کے پاس جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی بزرگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے, اب زندگی برباد تمہاری, اب گئے کام سے, اب کبھی بھی تم ٹھیک نہیں ہوگے. سمجھتے ہو, بس گئے, برباد ہو گئی زندگی. جس کمبخت عامل کے پاس کوئی خاتون چلی گئی نا کہ میری شادی نہیں ہو رہی, جادو کیا ہوا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے, اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے نا. لڑکے مارکیٹ سے, اچھے لڑکے جو شادی کے قابل مارکیٹ سے شارٹ ہیں وہ کر نہیں رہے, لڑکیوں کی بھرمار ہے, تو حل یہ تھا کہ کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ. وہ زہر کا پیالہ پی لے گی, دوسری بیوی نہیں بنے گی. اور نہیں مجھ پہ کچھ کیا ہوا ہے کسی نے, تو برباد کرو اپنی زندگی. عامل, اور یہ عامر خود ہی لٹو ہوگا تھوڑے دنوں میں, دیکھنا یہ خود بھگائے گا تمہیں گھر سے. عامل اور بغیرتی ایک چیز کے دو نام ہیں, یاد رکھو, خوب سمجھ لو. اور میرے سامنے خدا, مجھے ڈپریشن میں جاتا ہوں میں, غصہ آتا ہے, میری رگ دماغ کی پھڑکنے لگتی ہے ان عاملوں کا سن. خدا کی قسم جس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے نا وہ بڑا شیطان ہے عاملوں میں, کیونکہ چہرے کو کیش کرا رہا ہے وہ بغیرت. اور اگر ان میں کوئی نیک ہے, بعض نیک بھی ہوتے ہیں, میں غلو نہیں کرتا کسی کی مخالفت میں, غلو نہیں کرتا. میں کہہ سکتا تھا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن علوم ان کے پاس بھی نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ عملیات کر کر کے ان کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو کے بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جن ہے, اس پہ جادو ہے. وہ اس کا اپنا دماغ, بھائی بزرگ کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بزرگ بھی میرے بھائی انسان ہوتا ہے. گرمی جب ہوگی تو بزرگ کو گرمی لگے گی, سردی ہوگی تو بزرگ کو سردی لگے گی. وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا, لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلے کاٹے گا بیٹھ کے عملیات سیکھنے کے لیے, تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے, دیکھو انسان دماغ ہمیشہ اسی کا نارمل ہوتا ہے جو نارمل لائف گزارے, جیسے سب گزارتے ہیں. جو عام نارمل لائف سے ہٹے گا سب سے پہلے اس کی کھوپڑی کیا ہوگی, آؤٹ ہوگی. اس میں بزرگ اور غیر بزرگ سب برابر ہیں. تبھی تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نیچرل اور نارمل لائف ضروری ہے. ابے کیا ہو گیا میرے بھائی, دیکھو جو زیادہ پڑا ہوا ہے نا, تسبیح صبح لگا ہوا ہے, دوپہر بھی, اور پھر ہر وقت بیٹھا ہوا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, اور نہ لوگوں سے میل ملاپ, اور بالکل ہر وقت تلاوت دعا. ہوتے نہیں ایسے آج کل بزرگ, بہت کم ملتے ہیں, لیکن ہر وقت اور بس اللہ 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 اللہ. تو تھوڑے دنوں میں یہاں سے کیا ہو جائے گا, کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ تہجد میں روتے بھی ہیں لیکن اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, صحابہ سے ہنسی مزاح بھی کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کر رہے ہیں, آپ شادیاں بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج جب بزرگ بنے گا تو سب سے پہلے شادی لیس, کہ نہیں حضرت جی کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں, رشتہ مشتہ, یہ حضرت کو یار کن چکروں میں ڈال رہے ہو مفتی صاحب, خود تو برباد ہو گئے, حضرت جی کو بھی برباد کر رہے ہو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو بعض دفعہ حضرت جی شادی نہیں کرتے, اللہ معاف فرمائے, پھر وہ آگے, میں سینسر بورڈ بھی ہمارے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے, میں خود ہی سینسر کر دیتا ہوں. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں. خیر, نارمل لائف, نیچرل لائف, دیکھو یہ جو عبادت ہے نا یہ بھی نارمل اور نیچرل ہے. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ بھی نیچرل ہے. جو یہ نہیں کرتے وہ بھی, ان کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے. گورے کی سیٹنگ ہی تو آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اوپر سے, تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, نکاح کو ختم کر کے زنا کو, ابا اولڈ ہاؤس اور حقوق کی بات پھر بھی کر رہا ہے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, ابے کیسے ویمن رائٹس ہے, بیوی کو ایک کپ چائے تو پلا دے. نہیں جی ویمن رائٹ, تو کھوپڑی آؤٹ ہونے کی تو علامت ہے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, نہیں بتاؤ رہنے دو, یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں نا, اس لیے میں نہیں یہ پوچھ رہا آپ سے.
اگر کھوپڑی آؤٹ نہ ہوئی ہوتی تو ہومو سیکسولیٹی کو کم از کم لا کا حصہ نہیں بناتے. یہ تو گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اچھا, مجھے بعض لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے, جانوروں میں بھی ہے یہ عمل. دیکھو, جب کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑی طاقتوں نے, تو ریسرچ کے نام پہ کچھ بھی بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ نے لوگوں سے اوجھل نہیں رکھی ہوتی ہیں. آپ بھی انسانوں میں پیدا ہوئے, انسانوں میں بڑے لاکھوں جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے میل کو میل کے ساتھ کراس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب پتہ نہیں کون سے افریقہ کے جنگل سے کسی بندر کی ویڈیو بنا کے انہوں نے یوٹیوب پہ شائع کر دی کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا, ساری دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا, چند سائنسدانوں کو کیوں نظر آ رہا ہے یہ؟ تو یہ تحقیقات ہمارے سامنے پیش مت کیا کرو. یہ میل کا میل کی طرف میلان اور عورت کا عورت کی طرف, یہ گدھے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اب کسی گدھے کی رپورٹیں ہمارے سامنے اگر سائنسدان پیش کر دیں گے, اس رپورٹ کو اٹھا کے ہم دیوار پہ مار دیں گے, ہم کہیں گے اس کے لیے رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صبح شام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک نیوٹرل آدمی نے آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی ہوگی, نہ کسی گاؤں میں, نہ کسی صحرا میں, نہ کسی دیہات میں. ہمارے یہاں تو گدھے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے, گدھا ہونے کے باوجود ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جنگلوں میں کون سے گدھوں کی رپورٹیں مل گئی ہیں. تو ان رپورٹوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. جیسے ڈاروین نے جب کہا نا بندر سے انسان بنا ہے, تو رپورٹیں وہ بھی لے آیا تھا بہت ساری کہ وہ ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, وہ آدھا بندر ہے آدھا انسان ہے, نیچے سے وسیم بھائی لگ رہا ہے اوپر سے بندر, اس طرح کی جو نا انہیں نکالے ہیں. وہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ تجھے ایک فلاں جگہ کیوں مل رہا ہے. یہ تو کروڑوں نسلیں ہونی چاہیے تھی, کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے تھے جو بندر سے انسان کی طرف آتے ہوئے راستہ طے کر کے آئے ہیں, تو کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے نا اس کے. وہ ایک سائنٹسٹ کو افریقہ کے جنگل میں, ایک کو انٹارکٹیکا میں کیوں مل رہا ہے؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو یہ تحقیقیں علم کے لیے نا سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کھوپڑی. بار بار میں بتاتا ہوں نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے جتنا علم ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ عقل ہوگی تو اس علم کا فائدہ ہے. عقل کے بغیر جب علم آتا ہے نا تو وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود بن کے آ گیا ہو, یا کوئی سیل خود بخود وجود میں آ گیا ہو. کہتے ہیں نا ایک سیل تھا اس سے یہ ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے, یہ ممکن نہیں ہے, ناممکن. نر مادہ کیسے بن گئے, ان کے ملاپ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ فطرت نے اتنی ذہین ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا. اٹ ازنٹ پاسبل میرے بھائی, یہ ممکن نہیں ہے, چاہے سارے سائنسدان اس پر متفق ہو جائیں. اللہ میاں تو اس سے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں لن یخلقوا الذباب. تم کہہ رہے ہو فطرت نے اپنے آپ کو بنا لیا, تم سارے سائنسدان مل کے ایک جاندار مکھی نہیں پیدا کر سکتے. نہیں یہی بات سمجھ میں, اور کہہ رہے ہو مکھی خود بخود پیدا ہو گئی ہے بھائی, اور مکھی سے عجیب چیز انسان ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا, نہیں ہو سکتا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.